تو ابو سفیان نے کہا میرے پاس منصوبہ ہے کہ اب جیسے ہی گھر سے باہر نکلیں تو سارے بچوں کو کہہ دو یہ مجنون ہے. منصوبہ کس نے بنایا؟ نام لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے؟ مجھے پتا بھی نہیں چلتا پاکستان میں کس کس پہ پابندی ہے کس پہ نہیں. کئی لوگوں کے نام لے کے ویسے بندہ اندر ہو جاتا ہے. آدمی ایسے لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ توجہ رہیے گا میرے ساتھ، بات پہنچ رہی ہے. میں بھی پڑھوں گا آپ لوگوں کی سب کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. جانے کی نام ایک مرتبہ اس نے کہا میرے پاس منصوبہ ہے کہ سب بچوں سے کہو جب یہ گھر سے نکلے نا تبلیغ کے لیے تو کہنا یہ مجنون ہے. اب بچوں کی جن کی تہذیب بلند نہیں ہوتی، ثقافت، وہ کیا ہوتا ہے دیوانوں کو پتھر مارنے لگتے ہیں. تو ایک آدمی آواز لگا دیتا ابو سفیان ہذا مجنون، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ یہ مجنون ہے. سارے بچے پتھر مارنے لگتے، پتھر مار رہے تھے. جیسے جناب سرور کائنات گھر آئے تو جناب ابو طالب نے دیکھا، کہا بھتیجے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہا چچا جان کوئی بات نہیں. کہا نہیں آپ کے پورے جسم پہ نشان ہے. کہا چچا جان یہ ابو سفیان نے مکے کے بچوں کو سکھایا کہ میں مجنون ہوں اور وہ مکے کے بچے مجھے پتھر مارتے. تو جناب ابو طالب نے رسول خدا کا ہاتھ پکڑا کہ بھتیجے میرے ساتھ چلیے. بھئی تمام مورخین نے لکھا ہے کہ سرور کائنات چل پڑے. یہ نہیں کہا کہ چچا جان اب میں بچہ نہیں رہا، جوان ہو گیا ہوں. آپ پہلے انگلی پکڑ کے چلا کرتے تھے، اب میں خود جوان ہوں، 40 برس سے زیادہ کا ہوں. بھئی جس کے پیچھے رسالت بغیر چونو چرا کے چل دے اسے ابو طالب کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی اعتراض نہیں کیا. سمجھ رہے گی میرے ساتھ؟ تو جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ کا بھتیجے میرے ساتھ چلی. آئے رسول اسلام کو لے کے کہا ابو سفیان کے گھر. وہاں سارے صنادید عرب بیٹھے تھے، بڑے بڑے سردار، سب قبائل کے سردار بیٹھے. دروازے کھلے ہوئے تھے لیکن جناب ابو طالب اندر نہیں گئے. وہیں کھڑے کھڑے دروازے پہ دستک دی. سب کے سب سردار باہر آ گئے. ابو سفیان نے کہا ابو طالب کیا بات ہے؟ کہا ابو سفیان یہ قریش کے بچوں نے میرے بھتیجے کو پتھر مارے. تو ابو سفیان نے پلٹ کے کہا ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو. جناب ابو طالب نے کہا پھر سوچ لو، ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے، پہنچنا ہے، سوچ لو ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے. ان سب نے سوچا کہ ایک بچہ ہے، یہ سارے مکے کے بچے، ایک بچہ کیا بگاڑ لے گا؟ کہ دیکھی جائے. جناب ابو طالب نے فوراً کہا جناب سرور کائنات سے کہ واپس چلیے. اب جیسے گھر آئے جناب ابو طالب نے آواز دی علی. نہ جانے کس انداز سے جناب ابو طالب نے کہا یا علی. نہ جانے کس انداز سے جناب ابو طالب یا علی کہا کرتے تھے کہ آج ساری دنیا مولا کو یا علی ہی کہتی ہے. تب یہ تو وہ گرا تو نہیں گزرے گا کسی کی. کہ اب ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے کہا یا علی کل جب میرے بھتیجے باہر تبلیغ کے لیے جائیں تو آپ ساتھ جائیے گا. تو جناب مشکل کشا نے کہا بابا میں ساتھ جاؤں گا. کہ لیکن مجھ سے ایک وعدہ کیجئے کوئی پتھر میرے بھتیجے کو نہ لگے. تو جناب امیر نے کہا بابا جان جو پتھر چلے گا میں سینے پہ لوں گا. بابا جان میرا آپ سے وعدہ ہے جو ہاتھ ان کی طرف اٹھے گا میں وہ ہاتھ توڑ دوں گا، جو سر ان کے سامنے اٹھے گا میں وہ سر پھوڑ دوں گا. لوگ ہیں یا نہیں؟ کہ بابا جان جو آدمی آگے بڑھے گا میں اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا. چلتے رہیں گے. جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ جناب امیر سے وعدہ لیا. اگلے دن صبح ہوئی جناب سرور کائنات چلے. جیسے ہی چلے جناب ابو طالب نے جناب امیر کو دیکھا، جناب امیر نے جناب ابو طالب کو دیکھا. باپ اور بیٹے کی آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں ہو گئی. چلتے رہیے گا. بس دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھا. میں اب اپنے انداز سے پیش کروں. میں یہاں روایت کو روک کے میں اپنے پاس سے بات پیش کر رہا ہوں. قرآن میں سورہ شمس سبحان اللہ پہنچ گئے ہوں. سورہ نمبر 91 ہے، سورہ نمبر 91 ہے. وہاں والشمس وضحاہا اللہ کہتا ہے سورج کی قسم اور اس کی کرنوں کی قسم.
والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے. اب میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. شمس رسالت چلا، ان کی کرنیں چلنے لگی، قمر امامت پیچھے. ایک مرتبہ مکے کے بچے سامنے آئے، پتھر مارنے لگے. انہوں نے شمس کو دیکھا تھا، ابھی قمر سامنے آیا، پتھر سینے پہ لیا، جس ہاتھ میں پتھر تھا اس ہاتھ کو پکڑا، جب چھوڑا تو ہاتھ ٹوٹ چکا تھا. لوگ ہے یا نہیں؟ ایک اور بچہ آگے بڑھا، اس نے لات ماری، مولا نے گریبان میں ہاتھ ڈالا، اٹھا کے پھینکا، جب دیوار سے نیچے گرا تو سر پھٹ چکا تھا. لوگ ہے یا نہیں؟ سارے بچے دوڑتے ہوئے گھر گئے. اب مکے کے ہر گھر میں علی علی ہو رہا تھا. چلیں گے نا حضرات؟ آخری مجلس ہے اس لیے میں خون جگر دے رہا ہوں آپ یہاں. ایک مرتبہ اب سب گھر کے ہر گھر کے اندر ایک ہی بات ہو رہی تھی. جو ماں باپ پوچھتے بھی کیا بات ہے، کہاں سے مار کھا کے آئے ہو، ہر بچہ کہتا ہے مجھے علی نے مارا. تو اب یہ پتہ چلا آپ کو کہ مکے کے تمام عرب کے جتنے جوان تھے نا، انہیں شروع ہی سے علی سے پٹنے کی عادت تھی. چلتے رہیے گا. ایسا نہیں گرامی. ایک مرتبہ سارے کے سارے والدین اپنے اپنے بچوں کو لے کے ابو سفیان کے پاس گئے، اپنے اپنے پہلے سرداروں کے پاس. سرداروں نے کہا ہمارے ساتھ چلو. ابو سفیان کے پاس کہا ابو سفیان، یہ ابو طالب کے بیٹے علی نے ہمارے سب بچوں کو مارا ہے. ایک بچے نے؟ مکے کا کوئی گھر خالی نہیں جو نہ آ گیا. ایک بچے نے ہر سب میرے ساتھ چلو چلتے ہیں، ابو طالب سے بات کرتے ہیں. ایک مرتبہ دستک دی، جناب ابو طالب نے بڑے دھیمے انداز سے دروازہ کھولا. سفید ریش تھے، بھویں سفید تھے، آنکھیں خوبصورت تھے، سر پہ امامہ تھا، کاندھوں پہ عبا تھی، ہاتھ میں عصا تھا. جناب ابو طالب نے بڑے خرامہ دروازہ کھولا. کہا ابو سفیان کیا بات ہے؟ یہ سارا مکہ جمع ہے، ایک اکیلے جناب ابو طالب. میں سوچا کرتا تھا اتنی دلیری کہاں سے آئی. تو پھر مجھے خیال آیا یہ فاتح خیبر کے باپ ہیں. ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے دروازہ کھولنے کے بعد کہا ابو سفیان کیا بات ہے؟ کہا کہ ابو طالب آپ کے بیٹے علی نے ہم سب کے بچوں کو مارا. جناب ابو طالب نے مسکرا کے کہا بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو. تم نے مجھے یہی جواب دیا تھا نا، یہ بچوں کا معاملہ ہے تو پھر بچوں ہی میں رہنے دو.